بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ صفحہ نمبر ہے 238، آیت نمبر ہے 39، 40 اور 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو ہدایت دیتا۔ من یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے، یضللہ، اس کو گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے، یجعلہ، بنا دیتا ہے اس کے لیے، علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتکم، کیا تمہارا خیال ہے، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم خاص اس کو پکارو گے، فیکشف، اور وہ تمہاری پکار سنے گا، دور کر دے گا، ما تدعون الیہ، جو تم اس سے پکارتے ہو، ان شاء، اگر وہ چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور پھر تم بھول جاؤ گے اپنے شریکوں کو۔ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ حق سن کر قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم، یہ بہرے ہیں، یعنی حق سننے سے یہ لوگ بہرے ہیں، بکم، حق بول نہیں سکتے، فی الظلمات، اندھیروں میں کھڑے۔ جس طرح ایک نبینا آدمی ہو، نبینا بھی ہو، سن بھی نہ سکتا ہو، بول بھی نہ سکتا ہو، ان کی حالت یہ اندھیرے میں کھڑے ہیں، سن بھی نہیں سکتے، کھڑے بھی اندھیرے میں، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، اور بہرے بھی ہیں، نہ بول سکتے ہیں، گونگے بھی ہیں، تو ان کی حالت یہ ہے، یہ اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ حق سننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت اس کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات آسان فرما دے، لیکن آپ کوشش ہی نہ کریں، میں نے بات ماننی نہیں، قرآن سننا ہی نہیں، ہدایت کی طرف آنے کا ذہن ہی نہیں بنانا، پھر اللہ بھی زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بات یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن دیتے کس کو ہیں؟ جو کوشش کرتا ہے۔ یجعلہ علی صراط، سیدھے راستے کی طرف، تو جو سیدھے راستے کا انتخاب کر لینا، ایک دفعہ آپ سیدھے راستے پر چل پڑے، مقصد سامنے ہو، راستہ بھی سیدھا ہو، بندہ سیدھا جاتا ہے، اسے پتہ میں نے پہنچ جانا ہے، سیدھا چلتے چلتے دائیں بائیں دیکھتا جائے،
تو نہیں پہنچ پائے گا۔ تو جب جن کا مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے، سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، پھر وہ اللہ کا راستہ چھوڑتے نہیں۔ اور جو دائیں بائیں رہے، ہر وقت دائیں بائیں، دل کے اندر اوروں کا خیال ہے، غیر اللہ کو جگہ دی ہوئی ہے، اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بات کی ہے، پرندوں کی بات کی ہے۔ انسان اگر سیدھے راستے پر ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان سیدھے راستے پر نہیں ہے نا تو جانوروں سے بدتر ہے، پرندوں سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرندے اور جانور میری فرما برداری کرتے، وہ بات انکار نہیں کرتے، انسان کرتے ہیں۔ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، قرآن کہتا ہے جو گونگے بہرے ہو گئے حق سے، ان شر الدواب، یہ زمین کے بدترین جانور ہیں۔ جو حق نہیں سننا چاہتے زمین کے بدترین جانور ہیں۔ قل ارائیتم، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے پاس عذاب آ جائے، اگر قیامت آ جائے، جب پیچھے جس طرح پڑا بولو تو کی فلندار، اگر یہ جہنم کے اوپر کھڑے ہو جائیں، یہ کس کو پکاریں گے؟ یہ خالصتاً اللہ کو پکاریں گے۔ اور ویسے ہی مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے۔ ہم عام حالات میں اللہ کو پکارتے ہیں، جب کوئی مشکل آ جائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، فلاں کرنی دھرمی والا اس کو پکار لو ہماری مشکل حل کر دے۔ ہمارے یہاں معاملہ ہی الٹ ہے۔ عام حالات میں اللہ کو، مشکل میں ہم کسی اور کو۔ مشرکین مکہ عام حالات میں غیر اللہ کو پکارتے تھے، مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ، وہ کہتے تھے خالصتاً اللہ کو پکار۔ وہ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکرمہ کو پکڑ کر قتل کر دو۔ وہ وہاں سے بھاگا، ایک مسلمان کو قتل بھی کیا اس نے۔ اس کا ذہن تھا میں سمندر میں کشتی پہ بیٹھوں، دوسری طرف چلا جاؤں، راستے میں کشتی پھنس گئی بھور میں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے خالصتاً اللہ کو پکارو، وہ یہاں سے بچائے گا۔ اب اکرمہ پریشان ہو گیا کہ اللہ، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو پکارو، اس عقیدے سے تو میں بھاگا ہوں۔ اگر یہاں بھی اللہ پکارتا ہے، اللہ کو پکارنے سے اللہ بچائے گا، تو جو رب مشکل میں اللہ بچاتا ہے، خشکی میں بھی بچائے گا، عام حالات میں ہمیں بچائے گا۔ تو اکرمہ کہتا ہے میں نے وہاں پہ دعا کیا، اللہ اگر تو نے یہاں سے بچا لیا نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لے آؤں گا۔ اور بچا بھی، اور آ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مشکل میں اللہ کو خالص پکارنا، خالص اللہ کو۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا، جب کوئی مصیبت آ جائے، عذاب اللہ لازمی نہیں، آخرت کا عذاب، دنیا کا عذاب۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے کس کو پکارتے ہیں؟ کوئی بڑی پریشانی آ جائے کس کو پکارتے ہیں؟ اور ویسے میں یہ کہوں گا یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے یہ آیت ہے۔ اچانک آپ کو کوئی بری خبر مل جائے کس کو پکارتے ہیں؟ اچانک پھنس جائیں کس کو پکارتے ہیں؟ حادثہ ہونے لگے فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اگر تو اللہ نکلتا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ نہیں نکلتا اور فلاں کو پکڑو، فلاں کو بلاؤ، فلاں یہ کرو، فلاں وہ کرو، اللہ ذہن میں ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اور اگر غیر اللہ ذہن میں آ جاتا ہے فوراً، پھر تو ہم مشرک ہیں۔ اگر مشکل میں فوراً غیر اللہ ذہن میں آ جائے پھر تو مشرک ہے۔ اللہ بھی نہیں آ رہا اور اس کو بلاؤ، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، اللہ ذہن میں نہیں آتا، تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو فرمایا قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ، اگر دنیا کی کوئی مصیبت تمہارے سامنے آ جائے، او اتتکم الساعۃ، قیامت یعنی موت، اچانک موت کو دیکھ لو، پھر کس کو پکارتے ہو؟ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو پکارتے ہو اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص تم اللہ کو پکارتے ہو، اس وقت میں خاص اللہ کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اللہ اگر چاہے تمہاری پریشانی حل بھی فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب معاملہ کافروں کا تھا، جب معاملہ مشرکوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو، اگر میں چاہوں گا میں تمہاری دعا سنوں گا۔ لیکن قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مجبور آدمی جب بھی پکارتا ہے اللہ سنتا ہے۔ وہاں پہ انشاء نہیں ہے، یہاں پہ انشاء ہے۔ پتہ یہ چلا مشرکوں کی دعا اگر اللہ چاہے تو سنتا ہے، لیکن مسلمانوں کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انشاء نہیں کہا، فرمایا مجبور آدمی، لاچار آدمی، بے بس آدمی جب پکارتا میں سنتا ہوں۔ ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے کافروں کو اللہ بڑا سنتا ہے، ان کو بڑا دیتا ہے، ہم کو دیتا ہی کوئی نہیں۔
اللہ نے جب معاملہ کافروں کا مشرکوں کا تھا تو فرمایا انشاء، اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کی سنتا ہے. لیکن جب ہمارا معاملہ آتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی یہ پکارتے ہیں میں سنتا ہوں. تو یہ ہمارے عقیدے اصل میں کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے. اللہ سنتا ہے، اللہ کو پکارنا چاہیے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء. اگر اللہ چاہے تو اللہ کافروں کی بھی سنتا ہے. تو اللہ سنتا ہے، کافروں کی بھی اللہ ہی سنتا ہے، ہماری بھی اولا سنتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پختہ یقین. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جب بھی پکارو اللہ سنتا ہے. بہت سارے مقامات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بھی دعان ہوتا ہے، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار سنتا ہے. اللہ کو پکارنا چاہیے. پکارنا بذات خود عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، بلکہ اصل عبادت اس کو کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے یقین کے ساتھ. اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.